بات کرنے جا رہے ہیں چھوٹی گاڑیوں کے اوپر اور ان کو جو ٹائر ڈالے جاتے ہیں وہ کتنے کے ہیں اور کون سی کمپنی کے ٹائر جو ہیں مناسب پرائس میں اچھی پرفارمنس دینے والے ٹائر، امپورٹ کے ٹائر، اس کے اوپر ہم پوچھیں گے یوسف بھائی سے بھی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نئی گاڑی کے ٹائر اتروا کے جنرل کے اور امپورٹ کے ٹائر اس میں ڈلواتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ یوکوہاما چلے جائیں، گڈیئر میں چلے جائیں، فیلکن میں چلے جائیں، مچلن میں چلے جائیں، یعنی یہ آپ کی یہ جیب پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ اس کے باوجود بھی ہم لوگ جنرل پہ مطمئن نہیں ہوتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ چائنیز برانڈ میں بھی اگر کوئی اچھا برانڈ ہے تو ہم اس میں بھی چلے جاتے ہیں. ان دنوں جو جے رشید اینڈ سنز نے ایک ٹائر امپورٹ کیا ہے وہ واریر، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اس میں بھی لوگ آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. مچلن کے پیٹرن پہ وہی ٹائر جو ہے پاکستانیوں نے بڑا پسند کیا اور بڑا سپر ہٹ جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابتانی ایک ٹائر امپورٹ کیا ہے جے رشید اینڈ سنز نے. ابتانی جو ہے اسپیشل جو چھوٹی گاڑیاں جن لوگوں کے پاس ہے، یعنی آلٹو ہے، میران ہے، ویگن آر ہے، ایل ویگن ہے، چھوٹی جتنی بھی سائز کی گاڑیاں ہیں جو چاہے آپ امپورٹ کی ہوں گی، تو ان کے لیے ایک بڑے مناسب پرائز میں اگر آپ جنرل کا ٹائر اتارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہم ٹائر کون سا ڈالیں. یہ بات یوسف بھائی بتائیں گے. یوسف بھائی بڑی لمبی چوڑی میں نے گردان پیش کر دی. تو اگر ہم چھوٹی گاڑی، کیونکہ آپ کو پتہ مڈل کلاس ہمارے بہت ساری لوگ جب بائک سے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی گاڑی ہی خرید سکتے ہیں. تو اس وقت جتنی مہنگائی ہے، گاڑی لینا بھی بہت ہمت کی بات ہے، پھر اس میں ٹائر ڈلوانا اس سے بڑی ہمت کی بات ہے. تو جنرل ٹائر اتارنے کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو کون سا ٹائر آپ کے پاس بہت کم پرائس میں اور اچھی کوالٹی کا امپورٹ کا ٹائر کون سا ہے آپ کے پاس؟ نئی گاڑی آتی ہے نا تو اس کا یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تو اس کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو جو جنرل کے جو ٹائرز ہیں ان کی ویلیو بہت اچھی مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ نئے ٹائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ کا 50,000 کا بل بنا ہے تو 24,000 کے آپ کے ٹائر لیس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نئے ٹائر ہوتے ہیں، شو روم ٹائرز ان کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس وقت ہمیں یہ ٹائر دے کے امپورٹڈ ٹائر مل جائے گا تو ان کو ذرا بجٹ میں آ جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. تو وہ پھر فوراً وہ ٹائر اتروا دیتے ہیں، پھر وہ کوئی اور ٹائر ڈال دیتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق. جس طرح آپ نے بتایا کچھ لوگ یوکوہاما ڈال لیتے ہیں، ڈنلوپ ڈال لیتے ہیں، پریلی ڈال لیتے ہیں، اور جو بھی ان کا بجٹ ہوتا ہے. امپورٹ سے پہلے جب یہ ٹائر آتے تھے تو اس میں لائف سیف تھی یا نہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگر بھائی جو ٹائر ایسی جگہوں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے، اتنی پرابلم سے آ رہا ہوتا ہے، پھر ٹیڑھا، اور یہ اسپیشلی یہ والا جو چھوٹے گاڑیوں کا ٹائر ہے یہ تو سب سے زیادہ بیچارہ برداشت کرتا ہے کیونکہ یہ سب سے اینڈ میں وہ ڈلتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ان کے جو ٹائر کے اندر جو سب سے آخری ٹائر ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹے والا ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ بیچارہ بری حالت میں ہوتا ہے. بری حالات تو وہ اس کی لائف بھی کم ہوتی ہے. امپورٹ کا ٹائر لیں اور آپ کے بجٹ میں بھی آئے گا. اس میں چائنیز بیسٹ رہتا ہے. اگر آپ نے نئی گاڑی لی ہے تو اپنا جنرل کا ٹائر اتاریں، آپ کو بڑی منیمم اماؤنٹ بنے گی، آپ کو بہت اچھا چائنیز ٹائر مل جائے گا. تو یہ میرا مشورہ ہے. یہ اس وقت پوری رینج جو ہے یہ جناب چھوٹی گاڑیوں کے ٹائر کی ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف کمپنیز کے ٹائر یہاں پہ ہے. لیکن جو جے رشید اینڈ سنز نیا ٹائر جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ ابتانی کے نام سے، یہ دونوں ٹائر جو ہیں امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹائر ان کے پاس یہاں پہ ہے. آپ اپنی گاڑی میں ڈلوانے سے پہلے بے شک کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کوئی ایسا ٹائر نہ ڈلوائیں جس سے آپ کی جان اور مال دونوں کو خطرہ ہو. اپنی گاڑی میں امپورٹ کا ٹائر ڈلوائیں. بجٹ سیو کرنے میں آپ اپنی جان اور مال کو دونوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. جب ایک ادارے سے آپ ڈلوائیں گے تو وہ ذمہ داری ان کی ہے، ٹائر انہوں نے دیا ہے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایشو آتا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں، اس کی آپ کو رسید دیتے ہیں اور وہ ٹائر باقاعدہ ایک امپورٹ کر کے آیا ہوتا ہے اور وہ اس میں آپ کی جان اور مال دونوں کا سیفٹی میں تو سمجھتا ہوں ہوتی ہے. کیوں سر ہوتی ہے؟ جی بالکل. اگر اس کو میں تھوڑا سا اور بھی ایلیبریٹ کر دوں لوگوں کے لیے کیونکہ پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی جی. تو ٹائر کی جو امپورٹڈ ٹائر کی جو ہم وارنٹی دیتے ہیں وہ اس کی صرف مینوفیکچرنگ فالٹ کی دیتے ہیں. وہ ذرا وہ بھی کلیئر کریں. مینوفیکچرنگ فالٹ کی دیتے ہیں کیونکہ ہوتی ہی صرف اگر تو اس کے اندر کوئی تکنیکی خرابی اس کے اندر خود پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ٹائر کا فالٹ ہے، کمپنی کا فالٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں. جتنا آپ نے اگر 6 مہینے چلا لیا ہے تو وہ کٹنگ کر کے آپ کو نیا ٹائر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، جیسے 6 months تک کی وارنٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گاڑی کا کانٹیکٹ روڈ کے ساتھ ٹائر کے تھرو ہی ہوتا ہے. صحیح. اب اگر آپ اپنی گاڑی کیسے چلا رہے ہیں اور اس پہ کیا چیز لگ گئی روڈ پہ، کوئی کسی جگہ پہ لگ گیا، کیٹ آئس پہ زور سے لگ گیا، کسی کھڈے میں زور سے لگ گیا، کوئی چیز اس کے اندر انسرٹ ہو گئی، وہ کمپنی کا فالٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
कंपनी का फॉल्ट कौन सा कंपनी का फॉल्ट है कि ये अपने आप ही फूल टायर जाए। अपने आप खुद ब खुद फूल जाए, डी शेप हो जाए, ठीक है, जो स्मगल टायर ऑलरेडी डी शेप हो डी जाए, शेप हो जाता है, ठीक है, तो ठीक उसको है। कहते हैं फॉल्ट आ जाना, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, तो स्मगलिंग वाले टायर जो आप डलवाते हैं वो ऑलरेडी जो कंपनी टायर बनाती है वो उसको फॉल्ट कहती है, फॉल्ट कहती है। तो वो फॉल्टेड टायर होते हैं। तो अगर इम्पोर्टेड टायर टेढ़ा हो जाए अपने आप, उसकी वारंटी होती है। जी जी, क्लियर हो गया। और ये एक छोटी सी रिपोर्ट उन भाइयों के लिए जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं और वो टायर डलवाना चाहते हैं, जेल शीज पर कॉल करें। तो ये आप भी सोचते होंगे कि हम हर दफ़ा बड़ी गाड़ी के टायर के ऊपर बात करते हैं। आज हम लोगों ने फाइनल डिसाइड किया था कि आज हम छोटी गाड़ियों की जो रेंज है, टायर्स की रेंज जेल शीज एंड सन फैसल टाउन ब्रांच में जो पड़ी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी रेंज है। और तानी और गुडार्ड ये अभी नई शिपमेंट आई हुई है, नए टायर आए हुए हैं, नए वो जो जैसे लोग सोचते हैं कि डेट्स वाइज नए 2025 के ये बहुत सारी रेंज है। और वो लोग जो आए अपनी गाड़ी में टायर डलवाएं। मुझे और यूसुफ भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।